السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے چکن بھنڈی کی ریسپی لے کر آئی ہوں۔ چکن بھنڈی تیار کرنے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ½ kg بھنڈی لے لی ہیں، اس کو دھو کے اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیے، کسی کپڑے سے اچھے طریقے سے صاف کرنے کے بعد اس کو کٹ کر لیے باریک پیسز میں۔ 10 عدد سبز مرچیں، اس کو میں نے رفلی چاپ کر لی ہے۔ 4 عدد میڈیم سائز پیاز ہیں، اس کو بھی باریک کٹ کر لیے۔ 2 ٹیبل سپون لہسن کے جوے ہیں، اس کو میں نے باریک پیسز میں کٹ کر لیے، رفلی چاپ کر لیے۔ 1 پاؤ چکن لے لیے، اس کو دھو کے صاف کر لیا اچھا سا۔ 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ہے۔ 2 عدد ٹماٹر ہیں، اس کو میں نے چھلکا اتار کے چاپ کر لیے۔ 4 ٹیبل سپون دہی ہے میرے پاس، یعنی پونی پیالی ہے، یہ 1 پیالی سے کم ہے۔ ½ ٹیبل سپون نمک، 1 ٹیبل سپون سرخ مرچ پاؤڈر، ½ ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر اور 1 بڑی الائچی ہے۔ 1 چٹکی جو ہے وہ کلونجی ہے میرے پاس۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بنانا۔ 1 مگ گھی کا اس کے اندر پین میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھا سا گرم کر لیں گے۔ گھی جو ہے وہ ہمارا اچھا سا وہ گرم ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر بھنڈی کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی چیز برتنوں میں لگی نہ رہے، برتنوں کو اچھا سے صاف کیا کرے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ ون ٹی سپون نمک جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، جس سے بھنڈی کا ذائقہ بہت ہی اچھا آئے گا۔ نمک آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، اپنے ٹیسٹ اور ذائقے کے حساب سے۔ بھنڈی کو فرائی کرتے ہوئے مجھے تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب یہ اچھا سا فرائی ہوگی۔ جیسا کہ اب بھنڈی فرائی ہو چکی ہے، اب اس کو نکال لیں گے۔ الحمدللہ میرے بھائی نے یہ مجھے نان اسٹک سیٹ جو ہے وہ مجھے گفٹ کی ہے۔ اللہ پاک ان کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے۔ آپ میری فیملی کا حصہ ہیں، اس لیے میں آپ سے ہر بات جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں۔ بھنڈی والا جو گھی ہے وہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ گھی جب اچھا سے گرم ہو جائے تو اس کے اندر پیاز کو ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس کے اندر لہسن کے جوے شامل کر دیں گے، اس کو بھی اچھا سا فرائی ہونے دیں گے۔ ساتھ میں لہسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت فری میں دیکھنے کو ملے۔ اب اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ پیازوں کو بہت زیادہ ہم نے جلانا نہیں ہے بلکہ لائٹ براؤن کرنا ہے، لائٹ فرائی کر لیے۔ اب اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کر دیں گے۔ ہلکا سا پانی اس کے اندر ایڈ کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلنے نہ پائے۔ آج ہم بہت ہی مزیدار بھنڈی بنانے جا رہے ہیں۔ سبز مرچیں جو چوپ کی ہوئی تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ 3 ٹیبل اسپون بھر کے مسالہ جو ہے وہ اچھا سا فرائی ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر گوشت ایڈ کر دیں گے۔ اس کے اندر پانی ڈال دیں گے تقریباً ½ کپ کے قریب، اور گوشت کو کور کر کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ اس کو سلو فلیم پہ پکنے دیں گے جب تک گوشت اچھا سا گل جائے۔ اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔
लीजिए, तो अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि गोश्त हमारा जो वो गल चुका है। बोटी टूटना शुरू हो चुकी है, गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही को हमने अच्छा सा फेंट के इसके अंदर ऐड करना है। और हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। लीजिए, तो मसाले की बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। चार से 5 मिनट इसको भूनेंगे इसी तरीके से, ताकि दही का जो पानी है वो अच्छा सा ड्राई हो जाए। दही का पानी जो है वो अच्छा सा ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर भिंडी को ऐड कर देंगे। स्लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको दम में रखेंगे। दम पे रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसको खोलते हैं, देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आ रही है। सालन भिंडी गोश्त का जो है हमारा बनके तैयार है। आइए तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और इसे डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार हमारा भिंडी गोश्त जो है वो रेडी हो चुका है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल ब्रो फूड सीक्रेट्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।